ہمارے خالق و مالک عز و جل کے چند اوصاف، سبحان اللہ، میرے رب کی عظمتیں اور اس کے اوصاف بے حد و بے شمار ہیں، مگر آج بات کرنی ہے ایک بڑی خاص قرآن پاک کی صورت کی۔ کفار عرب نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے سوال کیے، کوئی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب اور خاندان کیا ہے، اس نے ربوبیت کس سے میراث میں پائی ہے اور اس کا وارث کون ہوگا۔ کسی نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سونے کا ہے یا چاندی کا، لوہے کا ہے یا لکڑی کا۔ کسی نے یہ پوچھا اللہ تعالیٰ کیا کھاتا پیتا ہے۔ ان سوالوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورہ اخلاص نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا واضح بیان فرما کر اپنی معرفت کی راہ روشن کر دی، اور کفار کے جاہلانہ خیالات اور وہموں کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے نورانی بیان سے دور فرما دیا۔ کیا خوب ارشاد فرمایا، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قل هو اللہ احد کی چند آیتوں میں علم الہیات کے وہ نفیس اور اعلیٰ مطلب بیان فرما دیے جن کی تفصیلات اگر بیان کی جائیں تو کتب خانے کے کتب خانے پر ہو جائیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت اور الوہیت میں صفت عظمت و کمال کے ساتھ موصوف ہے، مثل و نظیر و شبیہ سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ کسی کا محتاج ہے، بلکہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ قدیم ہے اور پیدا ہونا حادث کی نشان ہے، اس لیے وہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی مجانس ہے اور نہ اس کا کوئی عدیل و وسیل ہے، یعنی اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، وہ بے مثال ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلتوں کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہوئیں۔ اس سورہ اخلاص کو تہائی قرآن کے برابر، 1/3 قرآن کے برابر بتایا گیا، یعنی اگر 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھا جائے تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو بہرحال سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت کس شان سے بیان کی گئی ہے، بار بار پڑھتے رہا کریں، جب بھی پڑھیں رب عز و جل کی عظمت و قدرت کو مد نظر رکھیں، پڑھتے جائیں، اس کی شان و عظمت کے ذکر میں اور اس تصور میں ڈوبتے چلے جائیں کہ میں کیسے خالق و مالک کا بندہ ہوں جس کی یہ شان ہے، اور جتنا پڑھیں گے اتنی نیکیاں بھی کمائیں گے۔ 3 بار پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب۔ آج ہی ہمارے سلسلے کے بعد ہی نیت کر لیں کہ کم از کم 3 بار اس کی تلاوت ضرور کریں گے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہم اپنے ان سلسلوں کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ قرآن پاک کی کیا بات ہے، ایک ایسا خزانہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ قرآن مجید رب عز و جل کی وہ جلیل القدر اور عظیم الشان کتاب ہے جس میں ایک طرف حلال و حرام کے احکام، عبرتوں اور نصیحتوں کے اقوال، انبیاء کرام اور گزشتہ امتوں کے واقعات اور ان کے احوال، جنت و دوزخ کے حالات مذکور ہیں، تو دوسری طرف اس کے باطن کی گہرائیوں میں علوم و معارف کے خزانوں کے بے شمار ایسے سمندر موجیں مار رہے ہیں جو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی اس عظیم الشان جامعیت کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں، قرآنی مضامین کا احاطہ کر کے کبھی علماء آسودہ نہیں ہوں گے، اور بار بار پڑھنے سے قرآن پرانا نہیں ہوگا، اور قرآن کے عجیب و غریب مضامین کبھی ختم نہ ہوں گے۔ واقعی یہ بات تو طے ہے کہ ہزاروں سال ہو چکے ہیں، 1400 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، جتنی بار قرآن پڑھیں، جتنی بار سنیں، ایک دل کو نیا لطف ملتا ہے، قرآن پرانا محسوس نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ کے معانی پر آگاہ فرمایا تو ان میں سے 1,40,999 علوم مجھ پر منکشف ہوئے۔ سورہ فاتحہ کے علوم کا یہ عالم ہے۔ امام شعرانی اپنی کتاب میزان میں تحریر فرماتے ہیں کہ میرے بھائی افضل الدین نے سورہ فاتحہ سے 2,47,999 علوم نکالے ہیں۔ کیا شان ہے قرآن کی، ایک ایک لفظ اپنے اندر علم کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ ان روایتوں سے اچھی طرح واضح ہوتا ہے
کہ قرآن مجید اگرچہ ظاہر میں 30 پاروں کا مجموعہ ہے، لیکن اس کا باطن کروڑوں بلکہ اربوں علوم و معارف کا ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کسی عارف باللہ نے کیا خوب کہا کہ تمام علوم قرآن میں موجود ہیں، لیکن لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر و کوتا ہیں۔ الحاصل قرآن مجید میں صرف علوم و معارف ہی کا بیان نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں پوری کائنات اور سارے عالم کی ہر چیز کا واضح اور روشن تفصیلی بیان ہے۔ یعنی آسمان کے ایک ایک تارے، سمندر کے ایک ایک قطرے، زمین کے ایک ایک تنکے، ریگستان کے ایک ایک ذرے، درختوں کے ایک ایک پتے، عرش و کرسی کے ایک ایک گوشے، عالم کائنات کے ایک ایک کونے، ماضی کا ہر واقعہ، حال کا ہر معاملہ، مستقبل کا ہر حادثہ قرآن مجید میں نہایت وضاحت کے ساتھ تفصیلی بیان کیا گیا ہے۔ خود قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن واضح رہے کہ قرآن کی یہ اعجازی شان ہمارے اور آپ کے اور عام لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کی اس اعجازی شان کا کامل ظہور تو صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے، اور صرف آپ ہی کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے تمام مضامین و معانی کو تفصیلی طور پر جان لیا، اور پورا قرآن نازل ہو جانے کے بعد کائنات عالم کی کوئی شے، ماضی و حال اور مستقبل کا کوئی واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں رہا، اور آپ نے ہر غیب و شہادت کو تفصیلی طور پر جان لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن ہی میں ارشاد فرماتا ہے، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیا بات ہے قرآن کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، اس عظیم علم کے سمندر سے کچھ اپنے لیے بھی دامن بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ قرآن کے واقعات مختلف قسطوں میں آپ تک پہنچائے جائیں۔ اللہ کریم ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، لیکن ان سلسلوں سے ایک بات تو سیکھنے کو ملتی ہے کہ قرآن میں کیا کچھ موجود ہے اور ہمارا علم کتنا محدود ہے۔ یہ قرآن ہم سب کے لیے تشریف لایا ہے، اسے پڑھیے، اسے سمجھیے، اس پر عمل کیجیے، اور قرآن سے سچی دوستی کر لیجیے، کیونکہ قرآن قبر میں اور آخرت میں شفاعت کرے گا۔ قرآن پڑھنے والوں کے لیے قبر میں نور بن جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنے کا شوق عطا فرمائے، اور پھر اس کو سمجھ کر عمل کرنا نصیب فرمائے۔